ایک وصف بن گیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ دیہات کا رہنے والا۔ ٹھیک یہی اسی سینس میں قرآن الاعراب کا لفظ منافقین کے لیے استعمال کرتا ہے کہ یہ منافق، ان کے اندر سلیقہ نہیں، ان کے اندر تہذیب نہیں، ان کے اندر وہ شعور نہیں کہ بات کو سمجھ سکیں، یہ دیہاتی ہیں، یہ لوگ بے وقوفوں کے لیے جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آئیں گے عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں میں سے تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا ہے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو فرماتے ہیں کہ ان میں جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب تو پہنچ کے ہی رہے گا، اب یہ بچنے والے نہیں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، یہ قرآن بات جب کہتا ہے تو مکمل بات فرمایا، یہ ہم جو اب تک کہہ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے واسطے کہہ رہے ہیں جن کا عذر معقول نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ وہ بھی تو ہیں کہ جن کے پاس عذر شرعی موجود ہے، اگر وہ عذر شرعی کی وجہ سے معذرت پیش کر رہے ہیں اور نہیں جا سکے، وہ ان آیتوں میں نہیں شریک ہوں گے، ان کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی گئی۔ فرمایا نہیں ہے کوئی حرج ضعیفوں پر، جو لوگ عمر کی زیادتی کی وجہ سے کمزور ہیں، ولا علی المرضى، اور اسی طرح سے مریضوں پر بھی کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں پر کہ وہ ایسی کوئی چیز پاتے ہی نہیں کہ جس کو وہ خرچ کر سکیں، نہ کیش موجود نہ سامان موجود، تو آخر کیسے جائیں، کیا خرچ کریں کہ خرچ کر کے وہ جا سکیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہاں ایک بڑی نقطے کی بات ہے، قرآن پاک کا یہ عجیب کمال ہے، بات اتنی مکمل کہتا ہے، ایک لفظ کا اضافہ کیوں نہ ہو۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ جو ہے یہ ٹیپ کا بند ہے، یہی ٹیپ کا بند ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر اتنی بات جو اب تک کہی گئی ہے کہ کوئی حرج نہیں بیماروں پر، کوئی حرج نہیں کمزوروں پر، تو میرا جیسا بھی آدمی کہہ رہا تھا میں تو بہت بیمار ہو رہا۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، فرمایا کہ شرط یہ ہے، کنڈیشن اس بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ہمدردی ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ وہ منافقوں والی کا شیوا ان کا نہ ہو کہ خوش ہو رہے ہیں، فرح المخلفون بما قدیم، وہ آیت جو گزر چکی ہے، خوش تھے پیچھے بیٹھنے پر۔ یہ صورت نہ ہو کہ چلو بھائی جان بچی لاکھوں بار، بیمار ہوئے بڑے اچھے موقع پہ بیمار ہوئے، دیکھو جہاد میں ہم نہیں جا سکے، کیسا اچھا موقع بیماری کا تھا، نہیں یہ بات نہیں، بلکہ یہ کہ ان کو غم ہو اس بات کا، بھئی کیسے موقع پر ہم کو بیماری نے آگے پکڑا، اس وقت اگر ہم بیمار نہ ہوتے، تندرست ہوتے تو ہم ضرور آگے ہوتے، اس کا غم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کا غم کس کو ہوگا؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کام کے ساتھ ہمدردی ہوگی۔ تو اس لیے اگر کسی موقع پر مسلمان کسی کام میں نہ شریک ہو سکیں کسی عذر کی وجہ سے، کم دل میں تو اس کا دکھ اور افسوس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر فاؤنڈیشن کے واسطے کسی موقع پر چندہ کیا جائے، دینے والے دے رہے ہیں، ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، نہیں اس کے پاس پیسہ دینے کے لیے، تو یہ نہیں کہ اچھا ہے کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں، پیسہ ہوتا تو مجھے دینا پڑتا، آج ہے ہی نہیں چلو اچھا ہی ہے، نہیں، بلکہ اس کو اس بات کا غم ہو کہ میرے پاس آج پیسہ نہیں، پیسہ ہوتا تو میں دیتا، اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس کے لیے، اس کام کی ہمدردی کے لیے وہ تو کرے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، مثلا مثال کے طور پر اگر خود نہیں دے سکتا، دوسروں کے پاس جا کر کے اپنے دوستوں اور اپنے احباب کو کہے بھائی میں تو نہیں کر سکا، تم میری حالت سے واقف ہو، لیکن دیکھو اسلامی فاؤنڈیشن کو تم لوگ مدد کرو، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کام کے ساتھ ہمدردی ہے، تبھی تو محنت کر رہا ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ایسے لوگوں پر کہ جن کے پاس عذر شرعی موجود ہے اگر نہیں شریک ہو سکے، مگر اتنا تو ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمدردی ہو۔ ما علی المحسنین من سبیل، فرمایا کہ جہاں تک نیکوکار لوگ ہیں ان کے مقابلے پر کوئی راستہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ کوئی سب پیچھے بیٹھے رہ گیا، نہیں جا سکا، چندہ نہیں دے سکا، غزوے میں نہیں جا سکا، جہاد میں نہیں شریک ہو سکا، عذر شرعی موجود ہے، دل سے ہمدردی رکھتا ہے، دوسرا مسلمان کہے صاحب ان کا کیا حق ہے، یہ جو ہے چندہ تو دیتے ہی نہیں، ان کا کیا حق ہے صاحب، یہ تو غزوے میں جاتے ہی نہیں، ان کا کیا حق ہے، تو نیک کام میں حصہ لیتے ہی نہیں۔ اور میں خبردار، جو نیکیاں کرنے والے ہیں دل سے تو انہوں نے نیکی کی ہے، کوئی ضروری ہے کہ نیکی اسی کا نام ہو کہ پیسہ خرچ کیا جائے؟ اگر عذر شرعی موجود ہے تو کہاں سے بیچارہ خرچ کرتا، لیکن دل سے ہمدردی کی، اب یہ نیکوکار ہے۔ نیکوکار کے مقابلے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا جائے گا،
ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں کے مقابلے میں کوئی راستہ کسی کے لیے نہیں ہے کچھ بھی چون و چرا کرنے کا، اس لیے کہ واقعی یہ معذور ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور فرمایا کہ اس بارے میں کہ واقعتاً وہ عذر کتنا اس تھا، صحیح طور پر عذر تھا یا اتنا تھا کہ 10-5 قدم چل سکتا تھا، فرمایا کہ اتنا ناپ تول کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے مہربان ہیں۔ تو یوں تھوڑی کہ بالکل ترازو میں تول کر دیکھا جائے گا کہ عذر کتنا ہے کتنا نہیں۔ واقعی اگر عذر ہے اور ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں جا سکتا، میں اس کام کو نہیں کر سکتا، اگر واقعتاً اس میں اس کے فیصلہ کرنے میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اور نہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج ہے کہ جب آئے وہ آپ کے پاس، کیوں؟ لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سواری دیں۔ اس لیے صورت یہ ہوئی غزوہ تبوک کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے اعلان فرمایا چلو بھائی غزوے کے لیے، تو کچھ مخلص مسلمان وہ تھے کہ جن کے پاس کوئی سامان سفر نہیں تھا، جانا چاہتے تھے، حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے انتظام فرما دیں، سواری کا انتظام کر دیں، ہم جانے تیار ہیں۔ سفر ہے 800 کلومیٹر کا، تو وہ غیر سواری کے تھوڑی جا سکتے، تو سواری تو چاہیے، اس لیے عرض کیا یا رسول ہم تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، تم لوگ واپس جاؤ، سامان ہوتا تم کو دے دیا جاتا۔ وہ بیچارے یہ سن کر روتے ہوئے گھر چلے گئے، اس بات پر روئے کہ ہمارے پاس سامان بھی نہیں اور سامان ہم کو مل بھی نہیں رہا ہے، غزوے کی سعادت سے ہم کیسے محروم ہو رہے ہیں۔ اس بات پر روئے، اتنا روئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک بھی ہو گئی ہیں، آپ کے بھی آنکھیں بھیگ آئیں رونے کی وجہ سے، آپ پر بھی اس کا اثر ہوا ان کے رونے کا، اسی کو فرما رہے ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ، نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جب وہ آئے آپ کے پاس تاکہ آپ ان کو سواری دیں، تو آپ نے یوں کہہ دیا کہ میں نہیں پاتا وہ سواری جو تم کو دے دوں، میں جس پر تم کو سوار کرا دوں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ واپس ہو گئے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں آنسوؤں سے، حزنا، غم کی وجہ سے۔ کیا غم تھا ان کو؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کو وہ خرچ کر سکے، آج کوئی بھی سامان نہیں، اس غم میں روتے چلے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے دین کے واسطے رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس حالت کی پوری تصویر کھینچ ڈالی، ورنہ فرمایا تھا غم تھا ان کو، بس چلے گئے۔ لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن میں ان کے اس نقشے کو کھینچنا کہ آپ نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا اور اس طرح سے واپس چلے گئے، ان کی حالت یہ ہو رہی تھی، معلوم ہوتا اللہ کو یہ حالت بہت پسند ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، فرمایا بات تو ان کی ہو رہی ہے، معاملہ تو ان کا ہے کہ جنہوں نے آپ سے اجازت لی تھی اس حالت میں کہ وہ غنی تھے، مالدار تھے۔ سمجھ میں آیا؟ مالدار ہونے کی صورت میں پھر کیا گنجائش؟ یوں کہنا کہ مجھے کاروبار کی مصروفیت ہے، میرا اپائنٹمنٹ ہے، میری میٹنگیں جو ہیں وہ طے ہوئی، یہ کیا چیز ہے؟ اگر نہیں تم نے آج میٹنگیں پوسٹ پون کر دی، اگر تم نے کاروبار کے لیے 2-4 دن کے لیے اس کو ملتوی کر دیا، دکان بند کر دی، تو تم بھوکے تو نہیں مرو گے، دنیا میں حرج مرض تو چلا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جو لوگ دین کے کاموں میں اس طرح کے عذر پیش کرتے ہیں، اس روز ان کے عذر کہاں چلے جاتے ہیں جب ان کی فیملی اور خاندان میں خدا نخواستہ کوئی میت ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ لفظ بہت سخت بول رہا ہوں، مگر یہاں قرآن پاک کی اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے اس کے سوا کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ ایسی کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، پھر وہ میٹنگیں رہیں گی، پھر وہ دکان کھلے گی، پھر وہ سارا کاروبار زندگی اسی طرح چلے گا جس کو عذر میں پیش کر رہے تھے۔ ہاں بے شک وہ آدمی گھر میں نہیں بیٹھا رہے گا جس کے پاس آج کبھی کھانا موجود نہیں، میت بھی ہو جائے گی تو بے شک وہ ضرور نکلے گا، اس لیے کہ اس کے بچے ہیں کہاں سے کھلائے۔ وہ تو ایک بات صحیح ہے، اگر ایسا عذر ہے تو یقیناً ایسے معذور کا عذر ہر جگہ سنا جائے گا، لیکن اگر ایسا عذر نہیں تو کیا وجہ ہے کہ دین کے معاملے میں عذر پیش کیے جائیں؟ آج ہم لوگوں کی حالت یہی تو ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟ سارے کام ہوتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، جب دین کا مسئلہ آتا ہے وہ تو ایسا ہے۔ میں نے کل ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی، واقعی بڑا دکھ ہوتا ہے، مگر میری باتیں کڑوی تو ہوتی ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں میری باتوں کی کڑواہٹ کی، لیکن حقیقت سے اگر آپ میل اس کو دیکھیں تو بہت قریبی میل ہوگا۔
آج ہم لوگوں کے ان ساری دینی ایکٹیویٹیز کا جو کچھ حال ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ کہ 1000 میں لاکھ میں 1 یا 2 وہ ہیں کہ جو واقعتاً سیریس ہوتے ہیں دین کے کاموں میں. مثلا آج ہماری یہی کمیونٹی اس ایریا کی، آپ اگر کاؤنٹ کریں اس ایریا کے اندر کتنے مسلمان مرد اور عورتیں رہتی ہیں، صرف ہندوستانی اور پاکستانی فیملیز کتنے ہیں. آپ یوں دیکھیں کہ سیریس کتنے ہیں کہ جو آج کے اس پروگرام میں چھوڑ دیجیے، کنٹینیو پابندی سے آنے والوں کو بھی ذکر چھوڑ دیجیے، وہ لوگ جو کبھی بھی نہیں آئے، حالانکہ معلوم ہے کہ یہاں پروگرام ہوتا ہے، کیوں نہیں آئے؟ کوئی عذر ہے؟ شرعی کوئی عذر ہے؟ کچھ نہیں. کیوں؟ اگر آپ جائیں بات بھی کریں عذر پیش کر دیں گے. ساتھ سیٹرڈے کو یوں کرنا پڑتا ہے، یوں کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. اگر سنڈے ہوتا تو ہم آ جاتے، اور سنڈے کو کیا ہوتا ہے اس کا تماشا آپ خود دیکھتے ہیں. سنڈے کو یہاں کہ سنڈے کو یہاں 100 مرد اور عورتوں میں سے 15 اور 20 عورتوں سے زیادہ جو ہے پروگرام میں بیٹھے نظر نہیں آتے. ہمارے سینٹروں میں آج یہ حالت ہے. کیا عذر رہے گی اب ان کے لیے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام اور اس کے کلمے اور اس کی باتیں، ہماری طبیعتیں اتنی مستغنی اور بے تعلق ہو چکی ہیں کہ ہم ہر کام کرنے کو تیار، اپنا وقت جو ہے باتوں میں ضائع کرنے کو تیار، لڑنے اور جھگڑنے کو تیار. دنیا بھر کی میٹنگیں میں ہم بڑے خوشی سے ان کو اٹینڈ کریں گے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں سے ہماری طبیعتیں بدکتی ہیں، وہیں جانے کو تیار نہیں. سنڈے کو فاؤنڈیشن ہو، کوئی MCC ہو یا دوسرے ادارے ہیں، میجارٹی ان میں پیرنٹس کی جو آتی ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے. چنانچہ جب اسکول بند ہو جاتے ہیں، اسکول بند ہو گیا، بچوں کا آنا بھی بند ہو گیا، تو پیرنٹس کا بھی آنا بند ہو گیا. جب 100 آیا کرتے تھے تو 15 ہی رہ گئے. اب کیا ہوا دین؟ اب کہاں چلا گیا؟ تمہارے واسطے یہاں پروگرام رکھا جاتا تھا، اب کیوں نہیں آتے؟ بچوں کا اسکول بند ہو گیا تو بچوں کے واسطے آتے تھے. تو میں نے کل ایک بات کہی، میں اس کو نقل کر رہا ہوں. آج ہمارے لیے یہ اسلامک سینٹر جو ہیں، میں نے کہا چند ایک واقعہ آپ کے دل میں، آپ کی میرے دل میں جو قدر ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. آپ جتنے سیریس ہیں اس پروگرام کے تعلق سے، اس لیے کہ آپ کسی وجہ سے نہیں آتے، صرف پروگرام کی وجہ سے آتے ہیں. آپ کی بہت بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں انشاءاللہ. لیکن میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو صرف بچوں کے واسطے وجہ سے آتے ہیں، اور جب بچے نہیں آتے تو وہ بھی نہیں آ پاتے. اللہ قبول کرنے والے، میں کون روکنے والا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند ہے اللہ قبول فرما لے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اتنی سی بھی کوشش کو قبول فرما لے. لیکن میں قاعدے کی بات ایک کہہ رہا ہوں کہ جب بچوں کا اسکول نہیں ہوتا تو نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیا ہمارے اس عمل کی مثال اس کے سوا کچھ اور دی جا سکتی ہے کہ جیسے بچوں کے واسطے کوئی کھلونا لا کر دیں اور کہیں لے کھیل لے سے؟ سمجھ میں آیا؟ اٹاری کا گیم ہو یا کوئی اور گیم ہو، لے کھیل لے سے. بچے نے فرمائش کی، آپ نے لا کر دے دیا، بچہ کھیل رہا ہے، آپ بھی خوش، ٹھیک کر رہا ہے، برائی سے تو بچا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا کھیل رہا ہے. آپ تو نہیں کھیلتے. کیوں نہیں کھیلتے؟ اس لیے کہ آپ بڑے ہیں، آپ بچے نہیں. بچہ کھیلتا ہے. کیا بتا رہے ہیں آپ اس بچے کو؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کھیل بچوں کے واسطے ہوتا ہے. جب ہم بچے تھے تو ہم بھی اسی طرح کے کھیل کھیلتے تھے، اب ہم بڑے ہو گئے، ہم نہیں کھیلتے. تو بچہ ہے، تو بھی اب کھیل رہا ہے، جب تو بڑا ہو جائے گا تو بھی نہیں کھیلے گا. ٹھیک یہی صورت ہے. کیا ہے بچوں، اسلامک سینٹر میں ہم تم کو اس لیے لے جا رہے ہیں کہ تم بچے ہو. جب ہم بچے تھے تو شاید ہم بھی جایا کرتے تھے، لیکن جب تم بڑے ہو جاؤ گے تم بھی اسی طرح نہیں جاؤ گے جس طرح ہم نہیں جا رہے ہیں. کیا اس کے سوا کوئی اور نقشہ ہے ہماری زندگیوں کا؟ یہ ہمارے کھیل ہیں ہم نے جو بچوں کے لیے تجویز کیے ہیں، صرف بچوں کی وجہ سے. اب بہت خوش ہم لوگ، یہاں تک کہ ہم سینٹر چلانے والے بھی بہت مطمئن ہیں اللہ کے فضل سے کہ صاحب ہمارے یہاں 750 بچے ہیں، ہمارے یہاں 500 بچے ہیں. لیکن ان بچوں کا جو کچھ سسٹم ہے، میں کسی کی ناقدری نہیں کر رہا ہوں، میرے لفظوں کے اس پہلو پہ مت جائیے. یہ بھی غنیمت ہے، اللہ کا اس پر بھی احسان ہے جو کچھ چل رہا ہے. لیکن یہ قناعت کرنے والی چیز نہیں ہے. شکر تو ہے اللہ کا، لیکن قناعت نہیں کرنے کی چیز ہے. یہ جو ہماری ٹرین ہے رکی ہوئی ہے اس جگہ میں، 1 انچ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ آج سے 8 سال پہلے جو اسلامک سینٹر ہمارے جو کام کر رہے تھے آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. یہ کیوں؟
تو وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل کمیونٹی کے اندر احساس نہیں ہے، کمیونٹی اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہے. اس وجہ سے اسلامک سینٹر بھی کیا کریں، کس کے بعد سے پروگرام چلائیں، ورنہ اگر کمیونٹی میں احساس ہو اور ضرورت کا اظہار ہو تو یہ ہمارے سینٹر، میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے یہ سینٹر جو ہیں مسلمانوں کے لیے اس ملک کے اندر ہمارے تمام ایکٹیویٹیز کے مرکز بن جانے چاہیے. تو وہاں ایم سی سی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، تم اگر اور بھی کچھ نہیں، روزانہ جو تم یہاں 3-4 میل کے ایریے میں رہتے ہیں، روزانہ شام کو یہاں آ جایا کرو. اور کچھ نہیں، تم تقریر نہیں سنتے مت سنو، تم یہاں جو ہے یہ پنگ پونگ ہی کھیل لیا کرو، نماز کے وقت میں نماز پڑھو، پنگ پونگ کھیل لے جاؤ، چلے جاؤ، گپیں ہی کر لیا کرو یہاں بیٹھ کر کے. کم سے کم اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے بچوں میں یہ بات آئے گی کہ ہمارے اسلامک سینٹر اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں 24 گھنٹے میں ایک وقت وہاں جانا چاہیے. اسلامک سینٹر جانے کی جگہ ہوتی ہے. یہ کم سے کم اپنے عمل سے ان کو بتلا دو کہ تمہارے یہ فکر جو ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک وقت تم نے اسلامک سینٹروں میں جانے کا رکھا ہوا ہے، یہ فکر تمہارا جو ہے یہ تمہارے بچوں کے اندر منتقل ہونا چاہیے. لیکن آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بس لائے ہفتے سنڈے کو، اور وہ پورے ہفتے جو کچھ ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں اس کو خوب اچھی طرح ہم واقف ہیں، اور سنڈے کا ایک دن جو ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا بچے کو لائے اور ان کی وہ جہاں کلاسیں پوری ہوئیں اور ختم ہوئیں 8 یا 10 گریڈ تک، اور اس کے بعد اسلامک سینٹر اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ. یہ نہیں سر، اس کے سوا کوئی اور بات ہے؟ یہ ہے ہم لوگوں کی صورتحال. اس لیے قرآن شریف کی ان آیتوں کو واقعی ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ منافقین کے لیے کہا گیا. منافقوں کا قصہ ختم ہو چکا، لیکن آج ہماری زندگیاں کہیں اس آئینے میں تو نہیں، ہماری زندگیوں کی تصویر یہی تو نہیں بن رہی ہے کہیں. اس لیے فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء. پکڑ تو دراصل ان کی ہے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، راستہ تو دراصل ان کے خلاف ہے، یعنی پکڑ تو ان کی ہے کہ جو آپ سے اجازت لیں گے یا لیتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ رہیں پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا يعلمون، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ نہیں بات کو جانتے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو صورتحال ہے کہ آپ لاکھ نصیحتیں کرتے رہیں، لاکھ آپ تقریریں کرتے رہیں، بات وہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قرآن شریف اس کے لیے کیا لفظ بول رہا ہے؟ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ میاں نے مہر لگا دی، اب یہ نہیں بات کو سمجھتے، اب یہ نہیں کچھ جاننا چاہتے. یہ ہے وہ صورتحال. اس واسطے خطائیں، لفظیں، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، غفلتیں، یہ سب چلا کرتی، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ایک مخلص، ایک مومن بندہ جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب ذرا اس کو جگاؤ تو وہ جاگ جاتا ہے. سوتے ہوئے کو جگا سکتے ہیں، مرے کو نہیں جگا سکتے. دل اگر سو رہا ہے، دماغ اگر سو رہا ہے، ہماری عقل اگر سو رہی ہے، اس کو تو جگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر عقل ایمانی مر چکی ہے اس کو کیسے جگائیں؟ یہ ہے وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیا مطلب؟ ان کا تو موت ہی آ چکی ان کے دلوں کی، اب یہ سمجھنے والے نہیں. اس لیے بہت زیادہ ہم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ نصیحت پر ہمارے دلوں میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کتنے ہوشیار تھے واقعی دین کے معاملے کے اندر. وہ ہمیشہ گھبراتے رہتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر نفاق طاری ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کفر سرزد ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہم شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ جو فکر تھی حضرات صحابہ کو، یہ دراصل ان کی حد درجے بیداری کی بات اور ہوشیاری کی بات ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے نہیں، حضرت عثمان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک موقع پر، عثمان ابن مسعود ہے یا عثمان ابن حنظلہ کون ہے، کہ ایک موقع پر چلے آ رہے روتے ہوئے، ابو بکر صدیق راستے میں مل گیا رضی اللہ عنہ. بھائی کیوں رو رہے؟ پوچھا میں تو منافق ہو گیا. ارے منافق کیسے ہو گئے؟ کہ ہاں بس میری تو حالت یہ ہے کہ میں تو منافق ہو گیا اس لیے رو رہا ہوں. بھائی کیسے منافق ہو گئے؟ کیسے پتا چلا کہ تم منافق ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت دوسری ہوتی ہے، اور جب ہم وہاں سے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کی حالت دوسری ہوتی، وہ کیفیت ہی باقی نہیں رہتی جو وہاں آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے وقت ہوتی. تو میں تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق نے سنا، کہنے لگے واللہ یہ حالت تو میری بھی ہے. ارے تو میں بھی منافق ہو گیا. لیجئے ایک نہ شد دو شد، ایک کو فکر تھی وہ دوسرا بھی روتے چلے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق
جو امت کے اندر اول درجے کے مومن ہیں کہ رسول کے بعد اب امت میں ان کے علاوہ کسی کا مقام نہیں، یہ امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے، لیکن ابو بکر بھی رونے لگے، ارے ہاں یہ تو میری بھی حالت ہے، روتے ہوئے چلے آ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہے، کیا ہوا؟ ارے کہ یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے اس لیے رو رہے ہیں۔ منافق کیسے ہو گئے تم منافق؟ آپ نے فرمایا ارے کہ یا رسول اللہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ نفاق نہیں ہے، ایمان ہے تمہارے پاس الحمدللہ، اور فرمایا کہ اگر تمہاری حالت ہمیشہ وہی رہ جائے کہ جو میری مجلس میں بیٹھنے کے وقت میں ہے تو تم سے راستے میں فرشتے ملاقات کریں، مراد یہ ہے کہ تم پر پھر وہ یہ عالم جو ہے، یہ عالم غیب میں نہ رہے گا، ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی، تمہارا درجہ جو ہے وہ اتنا اوپر ہو جائے گا۔ تو اللہ کی مرضی اور مصلحت حکمت یہ ہے کہ وہ حالت یکساں نہ رہے، ورنہ دنیا کا کاروبار نہیں چل سکے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ صحابہ کتنے ہوشیار تھے، کتنے بیدار تھے کہ دل کی کیفیت کی اس تبدیلی پر بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ نصیحتیں ہو رہی ہیں، وہ مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن ہم رات دن ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے گزار دیتے ہیں اور بڑے مطمئن کہ ہماری حالت بہت اچھی۔ تو یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے، ورنہ غفلتیں ہونا، خطائیں ہونا یہ کوئی بڑی بھاری بات نہیں ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ لوٹ کر جائیں گے ان کی طرف یعنی مدینہ منورہ میں پیغمبر، تو یہ آپ سے عذر پیش کریں گے، آئیں گے کہ یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے تھے، ہم اس وجہ سے نہیں گئے تھے، ہم اس وجہ سے نہیں گئے تھے۔ قل لا تعتذروا، اب آپ کہہ دیجئے مت عذر گھڑو، لن نؤمن لکم، اب ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین کرنے والے نہیں، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ میاں نے تمہاری خبریں ہم کو بتا دی ہیں، تم کس حالت میں ہو ہم کو بتا دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب دیکھ لے گا اللہ ان کے عمل اور اس کا رسول بھی دیکھ لے گا۔ کیا مطلب؟ جو بات اب کہی جا رہی ہے یہ کوئی محض ایسا آئیڈیا نہیں کہ جو غلط بھی ہو سکے، آئندہ بھی تمہاری حرکتیں یہی رہیں گی، اب تک جو ہیں وہ بھی آئندہ بھی وہی رہیں گی، تم ہٹنے والے نہیں ہو، بچنے والے نہیں ہو ان باتوں سے، یہ مراد ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم واپس کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف، یعنی وہ اس اللہ کی طرف جو تمہارے غیب اور شہادہ دونوں حالتوں سے واقف ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تم کو جتلا دے گا جو کچھ تم دنیا میں حرکتیں کرتے تھے۔ تو کب تک تم بچا کے رکھو گے، کب تک تم اپنے اس صورتحال کو چھپا کر رکھو گے اور نفاق سے کام لیتے رہو گے؟ جی اچھی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہاں غالب میں نے کہا نا کہ حنزلہ کے لفظ بھی ہے، تو حنزلہ ہے یا عثمان ابن مظعون کا، دو میں سے کسی کا ہے، اس کو صحیح نام نہیں مجھے صحیح یاد۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر
يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयतों में मुनाफिकीन का तज़किरा चल रहा था कि जो हर नेकी के काम के वक्त में हीले बहाने करते हैं और चूंकि हकीकतन वो मुसलमान नहीं है इसलिए वो काम नहीं करना चाहते, मगर शो करना चाहते हैं कि मुसलमान हैं, इसलिए साफ भी नहीं कहना चाहते कि हम ये काम नहीं करेंगे, झूठे हीले बहाने करते हैं। तो यहाँ उसी मजमून की ये एक आयत है, फरमाते हैं कि सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुहुम, अन करीब ये आपसे कसम खाएंगे अल्लाह की जब आप इनकी तरफ लौट कर जाएंगे, लितुरिदू अन्हुम, ताकि आप इनसे एराज करें। एराज के माना आते हैं
کسی کو نہ پکڑنا، کسی کو چھوڑ دینا، درگزر کرنا، یہ ہے اعراض، تاکہ آپ ان سے درگزر فرمائیں۔ مطلب یہ کہ ان کو آپ ان کا نوٹس نہ لیں، ان کو پکڑیں نہیں، ان کو سزا نہ دیں، بس چھوڑ دیں۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ بھی اعراض کر جائیے۔ کیوں؟ بھئی وہ تو چاہ ہی رہتا ہے اعراض کرنا، اعراض کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ آپ سے قسم کھائیں گے تاکہ آپ درگزر کریں۔ ہم کہتے ہیں آپ درگزر ہی کر لیں۔ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ ناپاک پلید لوگ ہیں، پلید۔ تو لہذا کسی ایسے کی گرفت کیجئے، کسی ایسے کو پکڑیے کہ جس کے پکڑنے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ مثلا کلاس میں ٹیچر کس کو اوپر تنبیہ کرے گا اگر کوئی شرارت کر رہا ہے؟ اس پر کہ جس کے بارے میں ٹیچر کو یہ معلوم ہے کہ یہ نہ پڑھنے والوں میں نہیں ہے، یہ سرکشوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ پڑھتا ہے مگر کبھی کبھی شرارت بھی کرتا ہے، اس کو تنبیہ کرے گا ٹیچر۔ لیکن جس کے بارے میں ٹیچر کا تجربہ یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے لیے آیا ہی نہیں، یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، یہ تو شرارت اور سرکشی اور شیطانیت جو ہے اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے، وہ کہے گا اس سے کون مغز مارے گا، یہ جو کر رہا ہے کر لینے دو اس کو، اس سے مغز مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو کچھ ٹھیک ہونا ہی نہیں۔ یہاں وہ یہ سورہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اے پیغمبر آپ بھی ان کو درگزر فرمائیے، اِنَّهُمْ رِجْسٌ، کیونکہ یہ بڑے پلید لوگ ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو کچھ ان کی حرکتیں تھیں کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ ہوگا۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، مگر درگزر کرنے کے یہ معنی نہیں، خوب سمجھیے قرآن شریف واقعہ یہ ہے، اتنا جتنا غور کیجئے تو قرآن کی عجیب کمالات کھلتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو درگزر کرنے کے معنی دوسرے ہی لے جاتے ہیں، قرآن شریف نے اس بات کو پیش نظر رکھ کر ایک آیت اور بڑھائی، فرمایا کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ سے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ لوگ ان سے راضی ہو جائیں، مسلمانوں، وہاں اے مسلمانوں تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فرمایا کہ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تم اگر راضی بھی ہو جاؤ اللہ تو قوم فاسق سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ درگزر کرنا اور چیز ہے اور راضی خوشی ہونا کسی سے اور چیز ہے۔ تو جو برے ہیں، بدعمل ہیں، مخالف اسلام ہیں، ان سے درگزر تو کیا جا سکتا ہے لیکن ہم راضی نہیں ہو سکتے ان سے، اس سے روکا گیا ہے۔ تو درگزر کرنا اس واسطے کہ اپنا ٹائم کیوں برباد کر رہے ہو، لیکن راضی ہونا، راضی ہوتے ہیں، نیک عمل سے برے عمل سے راضی نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ راضی ہونے والا نہیں۔ جب اللہ راضی ہونے والا نہیں تو اللہ کے بندوں کے لیے کب زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے راضی ہوں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اسی واسطے حدیث میں ایک دعا آئی ہے، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی محبت کا اور ان لوگوں کی محبت کا بھی جن سے اے اللہ آپ نے محبت کی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ، اور اسی طرح ان اعمال کی محبت کا کہ جو آپ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ تو اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ ان اللہ کے بندوں سے محبت کریں جن کے بارے میں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان اعمال کی دل میں قدر کریں اور ان سے محبت کریں کہ جن کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اور وہ باتیں اور وہ افراد اور وہ اشخاص کہ جن کی زندگیاں یہ بتلا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں، ان سے محبت نہ کریں۔ معاملہ رہے گا، معاملہ اور چیز ہے، محبت کرنا اور چیز ہے۔ تو یہ حدیث میں دعا اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ یہ دعا فرماتے تھے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ آگے برے لوگوں کی برائی کی ایک وجہ بتلا رہے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی ماں کے پیٹ سے برا پیدا ہوا ہے،
جیسے ماں کے پیٹ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ولی پیدا ہوتا ہے، کہنے کو کہہ دیتے ہیں آجی وہ تو مادر ذات ولی ہیں. مادر ذات ولی کا مطلب یہ کہ بچپن سے ہی بیچارے اچھے ہیں، یہ مطلب ہے. ورنہ ماں کے پیٹ سے تو انسان ہی پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی شیطان پیدا ہوتا ہے نہ ولی. تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی شیطان نہیں آیا. پھر سوال یہ ہے کہ یہ بدعمل کیوں ہوا؟ علاوہ اور وجہوں کے ایک کامن وجہ جو ہے، کامن ریزن، قرآن اس کو یہاں بتلا رہا ہے تاکہ لوگ اس وجہ سے اپنے آپ کو بچائیں، وہ اس ریزن سے اپنے کو محفوظ رکھیں. تو امید یہ ہے کہ وہ برے نہ ہوں گے. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ گاؤں دیہات کے لوگ، دیہاتی، ارے وہ کیا بتایا تھا، کس نے بتایا تھا مجھے گزشتہ ہفتے؟ میں نے یہاں نہیں بتایا تھا، کہیں اور بتایا تھا کہ ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں اس کو دیہاتی کا لفظ، اور حیدرآباد میں اس کو کہتے ہیں کیا، گاؤدھی، کیا کہتے ہیں جی، گاؤں نہیں تو گاؤدھی بھی کہتے ہیں اس کو. اردو میں نارتھ انڈیا میں گاؤدھی کہتے ہیں. یہ میں بتاؤں گاؤدھی کیسے بنا؟ گاؤں دیہ، گاؤں دیہ، دیہ فارسی میں کہتے ہیں گاؤں کو، گاؤں دیہ. تو یہ تھا گاؤدھی بن گیا اس کا. یعنی مطلب کس کو کہتے ہیں گاؤدھی؟ ضروری نہیں کہ وہ گاؤں کا رہنے والا ہو. اسی واسطے اچھے خاصے شہر کے رہنے والے کو بھی کہہ دیتے ہیں آپ، ارے تو گاؤدھی ہے. کیا معنی ہوئے اس کے؟ معنی ہوئے ہیں کہ تیری حرکتیں وہ ہیں کہ جو بے پڑھے لکھے، جاہل، بے شعور، بے تمیز، بے تہذیب لوگوں کی ہوا کرتی ہیں. جیسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، شہر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں تہذیب ہونی چاہیے، ان میں سلیقہ ہونا چاہیے، ان میں سمجھ اور شعور ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں تو جس کے اندر یہ بات ہو تو کہتے ہیں بھائی یہ تو شہری آدمی معلوم ہوتا ہے، اور جس کے اندر وہ باتیں نہ ہوں اچھی تو کہتے ہیں بڑا گاؤدھی معلوم ہوتا ہے. قرآن اسی سینس میں الاعراب کا لفظ بول رہا ہے. اعراب جو ہے یہ کوئی جمع نہیں ہے عرب کی، بلکہ الاعراب کہتے ہی ہیں گاؤں والوں کو، گاؤدھی لوگوں کو. تو یہاں گاؤدھی لوگ مطلب جاہل، بے تمیز. اب یہ لوگ جو جاہل اور بے تمیز ہیں، ان میں اگر سمجھ نہیں ہے کہ کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو وجہ کیا ہے؟ گاؤدھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کے پاس علم نہیں آیا. علم کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ ان جگہوں سے اس کا رابطہ نہیں کہ جہاں سے اس کو علم مل سکتا تھا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ شہر کے لوگ کیوں جو ہے گاؤدھی نہیں ہوتے، کیوں بے تمیز نہیں ہوتے، کیوں بے سلیقہ نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ان کا رابطہ، ان کا ریلیشن ایسی جگہوں سے ہوتا ہے کہ جہاں سے علم حاصل ہو گئی بات. تو یہاں قرآن اسی بات کو بتلا رہا ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، گاؤدھی زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق کے اعتبار سے، اور زیادہ زیادہ اہل ہیں اس بات کے کہ نہ جانے وہ اللہ کے حدود کو. ما انزل اللہ، جو اللہ تعالی نے اتاری ہیں ان کے حدود کس کو کہتے ہیں؟ باؤنڈری. ما انزل اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ احکام اتارے ہیں، احکام میں کچھ گنجائشیں ہوا کرتی ہیں اور کچھ اس میں لمیٹیشن بھی ہوتے نہیں بھئی. کوئی بھی قانون ہوتا ہے، جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے اس میں کہیں تو گنجائش رکھی جاتی، فلیکسیبلٹی جس کو کہیے، اور کہیں اس میں ایک لمیٹیشن ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تک فلیکسیبل ہے، اس سے آگے نہیں. اسی کو کہا جاتا ہے قرآن کی اور شریعت کی زبان میں حدود، کہ یہاں تک فلیکسیبل ہوگا، اس سے آگے نہیں. ان لمیٹڈ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، یہ ہے حدود. فرمایا کہ یہ اب یوں چھوٹا موٹا مسئلہ تو ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے، کچھ چیزیں تو کامن سینس کی ہیں، ایک ہر انسان جو ہے گاؤں کا ہو شہر کا وہ سمجھ جاتا ہے کیا ہے. لیکن اس سے زیادہ آگے کا علم کہ جو یہ سمجھ سکے کہ قانون کی توسعات، قانون کی گنجائشیں، قانون کی فلیکسیبلٹی کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں، یہ ہے وہ چیز کہ جو علم سے حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ، یہ اسی کے اہل ہیں کہ یہ اس لمٹ کو نہ سمجھیں کہ جو اللہ نے احکام اتارے ہیں اس کی کیا لمٹ ہو سکتی ہے، اس کو نہ سمجھیں. یہ اسی کے اہل ہیں. تو معلوم ہوا کہ علم سے محروم ہونا جو ہے یہ ہے اصل خرابی. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ علم سے محرومی اصل خرابی کی وجہ یہ ہے. اب خرابی کی کہاں تک پہنچتی ہے؟ قرآن نے آخری بات کو لے لیا کہ
اشد کفرن و نفاقن، زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق کے اعتبار سے۔ سمجھا آپ نے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ علم سے یا علم کی جگہوں سے یا علمی شخصیتوں سے دور رہنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کفر اور نفاق تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہوئی اس کی بات، سمجھ میں آیا؟ یہاں اس لیے کہ آخری برائی تو وہی، کہاں تک رکے گا آدمی برائیاں کرتے کرتے؟ کفر اور نفاق تک پہنچ جائے گا۔ تو اب اس کے اپوزٹ کیا صورت نکلی وہ خود نکال لیجئے کہ اپنے آپ کو ان جگہوں سے ریلیٹ کر دو اور ان شخصیتوں سے اپنے آپ کا جوڑ لگا دو کہ جن سے تم کو علم حاصل ہو جائے۔ آج ہم لوگ یہاں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم ہے۔ ہم لوگ اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان معلوم ہے کیا ہوا جو آج ہم لوگوں کو یہاں اس ملک میں رہ کر ہم نے یہ سمجھا ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہیں واقعی پڑھے لکھے، چونکہ پڑھے لکھے ہیں لہذا اب ہمیں کسی چیز کو کسی سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہے وہ ایک سمجھ عام طور پر جو پائی جاتی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میں کہتا ہوں مثلا آپ نے انجینئرنگ کی ہے، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں پڑھا لکھا؟ یہ بھی تو پڑھا لکھا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ جو ہے اگر کل کو خود آپ کی طبیعت خراب ہو جائے خدا نہ خواستہ تو کہتے میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس؟ میں تو پڑھا لکھا ہوں، لہذا جب میں پڑھا لکھا ہوں تو میں اپنا علاج کر سکتا ہوں۔ کسی اور کو بیمار کو دیکھا کہنے لگا ٹھہر جا میں تیرا علاج کرتا ہوں، انہوں نے صاحب آپ ڈاکٹر کہاں ہیں؟ کہنے میں پڑھا لکھا ہوں۔ ڈاکٹر ہو کہ نہ ہو، ڈاکٹر بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، لہذا میں تیرا علاج کروں گا۔ کیا معقول بات ہوگی؟ کیوں معقول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ پڑھا لکھا ہونا اور چیز ہے اور ہر چیز کا جاننا اور چیز ہے۔ ہر چیز کوئی نہیں جانا کرتا، انجینئر علاج نہیں کر سکتا اور ڈاکٹر جو ہے وہ انجینئرنگ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے شریعت یہ ایک مستقل ایک چیز ہے، اس کا علم اگر نہیں ہے کسی کے پاس، دنیا کا اور کوئی علم ہوگا وہاں لوگ اس کے محتاج ہوں گے، لیکن اگر اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے تو یہ یقیناً شریعت کے اندر دوسرے کا محتاج ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب چونکہ یہ پڑھا لکھا ہے لہذا اس کو شریعت کا علم حاصل کرنے کے واسطے کسی کے حاجت مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک خرابی ہے جو آج پیدا ہو چکی ہے۔ تو جب دماغ میں بات آئی تو کیوں آئی؟ اس لیے آئی، میں اسی وجہ بتلا رہا ہوں۔ یہ آئی یوں کہ دراصل ان کی مجلسوں سے یہ لوگ محروم رہے ہیں کہ جن کی مجلسوں میں بیٹھ کر شریعت اسلامیہ کی حقیقت ان پر کھلتی، یہ سمجھتے کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے کی تقریر آپ کی یاد ہوگی جو میں کر چکا ہوں کہ ہم نے شریعت اسلامیہ کو سمجھا کہ صرف بچوں کا کھیل ہے، حالانکہ شریعت اسلامیہ جو ہے کہیں زیادہ وسیع ترین چیز ہے۔ یہ حاصل کرنے سے حاصل ہوتی، خود سے نہیں حاصل ہوا کرتی۔ تو اگر ان لوگوں کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے کہ جہاں جا کر شریعت کی لمبائی اور چوڑائی ہمارے اوپر کھلتی تو ہم سمجھتے کہ اوہو یہ بغیر سیکھے نہیں آتی۔ تو اس واسطے قرآن پاک نے کیا راستہ بتلایا مختلف آیتوں کے اندر کہ تم اپنا تعلق قائم کر لو ان جگہوں سے اور ان شخصیتوں سے کہ جہاں تم کو علم حاصل ہو۔ جب تم کو علم حاصل ہوگا جبھی تم سمجھو گے کہ یہ کتنا لمبا چوڑا، کتنا پھیلاؤ اس کے اندر ہے۔ اسی واسطے عربی کا ایک مقولہ ہے، مقولہ سمجھتے ہیں نا؟ مقولہ کس کو کہتے ہیں؟ قول نہیں، قول تو اسی طرح مقولہ کہتے ہیں ایک ایسے سینٹنس کو، ہاں تو عربی میں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ دشمنی تو آخری درجے کی چیز ہے۔ اگر آپ کو یہ لفظ بھاری معلوم ہوتا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تعلق نہیں ہوتا، اس چیز سے اس کو لگاؤ نہیں ہوتا، یہ ہلکا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں، جس سے ناواقف ہو۔ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے دین کا، لگاؤ کہاں سے ہوگا؟ سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ اسی واسطے
قرآن پاک میں جو فرمایا اب وہ آیت کھلے گی آپ کے اوپر، اور میرے اوپر بھی آج ہی وہ آیت کھل رہی، پڑھ چکا ہوں کئی مرتبہ، لیکن آج وہ آیت میرے اوپر بھی کھل رہی ہے بات کہہ کر کے۔ قرآن پاک میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو ڈرتے ہیں بس علماء۔ وہاں علماء سے مراد جن کے پاس ڈگری ہو کسی مدرسے کی، وہ مراد نہیں، بلکہ یہ کہ جن کے پاس صحیح طور پر علم دین حاصل ہو جائے ہو۔ جب علم صحیح جس کے پاس ہوگا وہی دراصل اس کی لمبائی اور چوڑائی کے اس کی قدر و قیمت کو پہچانے گا۔ جب وہ پہچانے گا تو اسی سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے حق کو ادا کرے گا۔ تو الناس اعداء لما جہلوا، لوگ اس بات سے کہ گویوں کہ یہ قدردان نہیں ہوتے، اس بات کے کوئی ویلیو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی کہ جس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ آج شریعت سے ناواقفیت کا یہ اثر ہمارے اوپر ہے کہ اب ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی شریعت کس کا نام ہے؟ شریعت نام ہے نماز پڑھنے کا۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ کون کہہ سکتا ہے کہ نماز شریعت نہیں؟ شریعت نام ہے روزہ رکھنے کا۔ ہاں بھائی، کون کہہ سکتا ہے کہ روزہ جو ہے شریعت نہیں؟ شریعت نام ہے زکوٰۃ دینے کا۔ ہاں بھائی، کون کہہ سکتا ہے کہ زکوٰۃ